رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس عبد الدینار تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم تعس عبد الخمیسہ تعس عبد اللبیسہ. دینار کا بندہ ہلاک ہوا. دینار کا بندہ. آج کل دینار نہیں ہے ہمارے ملک میں، روپے ہے. برطانیہ میں پاؤنڈ ہے، امریکہ میں ڈالر ہے، خلیج اور عرب کے ممالک میں ریال ہے، کویت میں دینار ہے. وہ کاغذ کا ہے، پہلے دینار سونے کا ہوتا تھا. اس سے مراد مطلق کرنسی ہے جس سے آپ تبادلہ کرتے ہیں اور اشیاء خریدتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس عبد الدینار تعس عبد الدینار. دینار کا بندہ ہلاک ہوا. وہ ہلاک ہے یا اس میں خبر ہے اور یا دعا ہے، بد دعا. اگر خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے. بس جو دینار کے حصول میں اپنے آپ کو اس دینار کا بندہ بنا لیتا ہے، اتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے کہ اس کی آزادی اس سے سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ حر نہیں رہتا. وہ ایک عربی شاعر کہتا ہے نعم العبد العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. بندہ غلام وہ آزاد ہے جب تک وہ قانع رہے، اور حر آزاد آدمی، جنٹل مین آزاد آدمی وہ غلام ہے جب تک وہ طمع کرتا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار. دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا. یا بد دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے. علماء کرام اس مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. رحم اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص پہ نازل ہو. صلی اللہ علی محمد، یہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایک یہ کہ یہ خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہلاک ہو چکا ہے. اور دوسری یہ کہ یہ بد دعا ہے. جب اللہ کے رسول کسی شخص کے لیے بد دعا کرے حالانکہ وہ رحمت للعالمین ہے تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی. تعس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. تعس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے. تعس عبد الخمیسہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے. تعس عبد اللبیسہ، لباس اور پوشاک کا بندہ ہلاک ہو جائے. یہ کپڑا بہت اعلیٰ ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا رہے، دوڑ دھوپ میں لگا رہے. یہ جو بد دعا کی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ طمع سے ہوئی. دل میں طمع پیدا ہوتا ہے، اس اپنے جو موجود اس کے پاس ہے اس پر قانی نہیں ہے، مزید کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ہمارے اکابرین عموماً مثال پیش کرتے ہیں کہ جس بندے کے اندر طمع نہیں ہوتا اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے باز اور شاہین، اتنا اونچا اس کی پرواز رہتی ہے، اونچی پرواز رہتی ہے کہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. یہ چیل، کوا یہ تو قریب قریب اڑتے ہیں، لیکن باز اور شاہین کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے. وہ اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہتا ہے، لیکن وہ طمع کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. ہمارے علاقے کراچی کے قریب بلوچستان میں اس کے شکار کے لیے عرب آتے ہیں، پھر اس کو پکڑتے. اور یہ شاہین اور باز کس طرح پکڑتے ہیں؟ اس کے مخصوص جال ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو ہڈی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں، گوشت رکھتے ہیں، پھر وہ اوپر سے اس پر جھپٹتا ہے، دور سے دیکھتا ہے. 48 میل اوپر سے یہ دیکھتا ہے. تو وہاں سے دیکھ کر جو ہے وہ اس پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ جھپٹے گا. جیسے ہی اس پر جھپٹتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خوراک ہے، مل گیا. یہ طمع ہے.
हिर्स, उसको चाहिए था कि पहाड़ों में घूमता, इस मैदान के अंदर उसको रखा गया है, तो अकल तो उसमें है नहीं। इंसान की अकल भी ये इंतहाई कीमती चीज है अकल, लेकिन अगर उसको सही सालिम रखा जाए, महफूज रखा जाए, ये अकल डसा हुआ किसी चीज से न हो, ये तमा से ये मार खाता है, हिर्स से मार खाता है, मुआशरे और गलत सोसाइटी से मार खाता है। ये जो सोहबतें होती हैं, किसी एक जगह में नेक लोगों का नेक इरादे से जमा होना, चाहे वो पहले शराबी और कबाबी क्यों ना हो, तो इससे अकल की हिफाजत होती है। आम मुआशरे के अंदर रहते हुए वो मार खाता है, वो सोसाइटी से मार खाता है, रस्म व रिवाज से मार खाता है, बुरी सोहबतों से मार खाता है। अगर वो अकल सही और तंदुरुस्त रहे तो फिर वो बहुत ही उम्दा नेमत है। इसलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, माल और बेटे फायदा नहीं देंगे वो शख्स जो कल्ब सलीम लेकर आए। और अकल तमाम अइम्मा कहते हैं कि वो दिल के अंदर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो सर के अंदर है, दिमाग में। इख्तिलाफ है, लेकिन सर, दिमाग और दिल का आपस में राबता है, कांटेक्ट है, मरबूत हैं ये दोनों, जहां भी हो। तो ये अकल इंसान की मार खा जाती है, इसलिए ये तमा के अंदर मुब्तला होता है। उस बास की अकल बिल्कुल है नहीं, इसलिए वो दाम में फंस जाता है। एक पंजे से कभी दोनों पंजों से फंस जाता है, फिर छोटा बच्चा भी उसके साथ खेलता है। इस तरीके से बड़ा शेर, चीता, उसको पिंजरे के अंदर जो है वो जो शिकारी पिंजरा होता है जिससे उसको शिकार किया जाता है, उसमें बकरी, हिरन उसमें रखा जाता है। फिर वो दरवाजा खुला रहता है, वो उसमें अंदर दाखिल होता है। जैसे ही दाखिल हुआ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो उसको खाए या न खाए वो खुद शिकार हो जाता है, इसलिए कि उसकी अकल नहीं। ये शैतान इसी मोमिन को, इंसान को, बावजूद इसके अक्ल के होते हुए मुख्तलिफ चीजों से उसकी अकल को छुपा देता है, उसको मस्तूर कर देता है, उसको नशे में डाल देता है। इसलिए फिर उसकी अकल काम नहीं देती, वो मुतासिर हो जाती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज वो उसमें फंस जाता है। ये किस चीज की वजह से? तमा की वजह से। इस तमा ने उसको फंसा दिया। फिर उससे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। अल-फतह अल-मूसिली रहमहुल्लाह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी मजलिस में कोई बैठा हुआ था। उसने पूछा कि इत्तिबाए शहवात ये कैसे इंसान को गुमराह कर देता है, मुझे आप थोड़ा सा समझाएं। शहावत की इत्तिबा, ये शहावत की इत्तिबा ये तमा है, ख्वाहिश, शहावत माल और शहावत खाने पीने की, शहावत लिबास और पोशाक की, शहावत बैंक बैलेंस की, शहावत कारोबार की, वगैरह वगैरह। ये कैसे इंसान को फंसा देता है? तो अल-मूसिली रहमहुल्लाह ने फरमाया, करीब में दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक के पास रोटी थी, खाली रोटी थी, और दूसरे के पास रोटी भी थी और रोटी के ऊपर कुछ रखा हुआ भी था। उसको कामिख कहते हैं अरबी जुबान में, जो चीज रोटी के साथ खाई जाती है। पुराने जमाने में, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह घरों के अंदर सब कुछ होता है। तो हम बच्चे थे, सूखी रूखी रोटी देखकर शकोर के वो मोरोटाई उलीदा वो उगिशु ब्याव मोदी बयानो गोड़ो माने गोड़ा का ब्याव मदा से चकते वालू लास के वो मुटुक नहीं बोले पे द पास कल कल गोड़ी शक्कर आज या बने वो दगा से वो मचक वालो या वो प्यास पान रहा वागश्ता प्यास पाने सर मचक वालो दा प्यास पान वो सर खोड़ल दा दे सालन दे तक कामिख कवामीख हो यार भाई। तो एक बच्चा उसके पास रोटी थी खाली, दूसरे बच्चे के पास रोटी थी, उसके साथ खाने को कुछ था। ये बच्चा जिसके पास रोटी नहीं, दोनों बच्चे हैं, तो वो जिसके पास खाली रोटी है उसने दूसरे से कहा कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो, जो रोटी के ऊपर पड़ा हुआ सालन है ये भी मुझे दे दो। उसने कहा कि अगर तुम मेरे कुत्ते बनते हो तो मैं देता हूं। बच्चे हैं, बच्चे बच्चे होते हैं,
لیکن ہونہار بچہ اس کا پتہ چل جاتا ہے بچپن کے اندر بھی. اس دوسرے نے کہا جس کے پاس خالی روٹی تو اس نے کہا ہاں بنتا ہوں. تو اس نے تھوڑی سی رسی کہیں دیکھی پڑے چتاو کا تو ایو تو مرئی کی واچولو اور اخکل زن پسی لکہ دا وارم شمان چلو بھی گئی. تو الفتح موصلی رحمہ اللہ نے اس شخص سے پوچھا کہ ان بچوں کو دیکھو، یہ شہوات کی اتباع ہے. انسان کی شہوت اس طریقے سے اس کو گمراہ کر دیتی ہے، ذلیل بنا دیتی ہے، جس طریقے سے ایک بچے کو کتا بنا دیا. آپ ناراض نہ ہو، آج کل ہمارے حکمرانوں سے لے کر نیچے طبقے تک یہی حالت ہے. IMF سے قرض وصول کرنے کے لیے کیا کچھ جتن کیے جاتے ہیں، ہمیں کسی طریقے سے یہ مل جائے. یہی بننا ہے، جانور بننا ہے ان کے سامنے، یہی ذلت ہے. اس لیے میں نے آپ کو ایک عربی شاعر کا پہلے سے ہی عرض کیا، وہ کہتا ہے العبد حر، غلام آزاد ہے، ما قنع، جب تک وہ قانع رہتا ہے، والحر عبد، اور آزاد غلام بن جاتا ہے، ما طمع، جب اس کے اندر طمع پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کا طمع پیدا ہوتا ہے. تو یہ طمع انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ حاصل کرے، باقی طمع نہ رکھے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ سنا بھی ہے، کتابوں کے اندر دیکھا بھی ہے کہ وہ انتہائی سخت بھوک لگی تھی، اس کو بھوک لگی تھی. تو اس کے مریدین کا مجمع تھا. ان میں کسی ایک کو پتہ چلا کہ شیخ کو بھوک لگی ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے چہرہ بڑا اداس ہے. چنانچہ وہ اٹھ گیا، گھر چلا گیا. گھر سے کوئی پکوان لے کر آیا. جیسے ہی سامنے آیا، شیخ کے سامنے پیش کیا. شیخ نے کہا نہیں لیتا، واپس لے جاؤ. شیخ نے کہا نہیں لیتا، واپس لے جاؤ. وہ مریض بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ فوراً واپس لے گیا. جب واپس لے گیا، وہ جو سامنے گلی تھی اس سے دوسری گلی کے اندر مڑ گیا، پھر آیا، پھر پیش کیا. فرمایا کہ حضرت اب تو لے لیں. اس وقت لے لیا. لوگ حیران ہو گئے، یہ شیخ نے جو کچھ کیا یہ کیا، پہلے واپس کر دیا پھر لے لیا. اور مرید نے جب اس نے واپس کر دیا، وہ واپس کیسے آ گیا؟ مرید سمجھدار تھا. جب آدمی کی نسبت کسی سے قائم ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اشاروں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقربین بندے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انبیاء کرام، اور ان کے وہ مسلمان جو انبیاء کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو بھی جانتے ہیں. یہ ناراض ہوتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے نص صریح کے اندر وہ حکم نہ ہو، اشاروں سے بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس سے میرا رب ناراض ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج کل میرا رب مجھ سے ناراض ہے. کس بات پہ ناراض ہے؟ توبہ کرتا ہے، پھر یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما. اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، پھر راضی ہو جاتا ہے. شیخ سے جس کی نسبت قائم ہوتی ہے، شیخ کے اشاروں کو جانتا ہے. ہر مرید دوسرے مرید کی طرح نہیں ہوتا. اس لیے تو لوگوں نے قصہ پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے شیخ سے. شیخ نے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی تھی. اس شخص نے اس کو تاڑ لیا کہ اس کو بھوک لگی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اللہ کے نور سے دیتا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے پاس تم آئے ہو، اس کے سامنے بیٹھے ہو اور گن لے کر آئے ہو، دل کے اندر اس سے بغض لے کر آئے ہو، اس سے نفرت لے کر آئے ہو، اس کے ساتھ حسد لے کر آئے ہو، اس کے ساتھ بغض لے کر آئے ہو، وہ تو تمہارے چہرے پر نمایاں ہے. اللہ جل شانہ اس کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے. اللہ پاک نے اس کو دل دیا ہے، وہی اس پہ نہیں آتی، لیکن اللہ جل شانہ کے اشاروں کو وہ بھانپتا ہے، سمجھتا ہے.
تو اس نے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی تھی اور یہ آدمی جو ہے وہ سمجھ گیا، یہ کھانا لے کر آیا، تو جیسے ہی یہ اٹھ گیا تھا میرے دل میں طمع پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص میرے لیے کھانا لا رہا ہے۔ اب جب میرے دل میں طمع پیدا ہو گیا تو یہ کھانا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اس لیے جب وہ لے کر آیا تو میں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ وہ واپس لے گیا، میں سوچ رہا تھا کہ بس یہ واپس لے گیا، وہ بھی فوراً واپس لے گیا، وہ بھی سمجھتا تھا۔ جیسے ہی وہ اوٹ میں ہو گیا گلی کے، پھر وہ آیا، اس وقت میرے دل سے طمع بالکل نکل گیا تھا، اور جب وہ لے کر آیا تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، دین ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں کیوں اس کو واپس کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی خدمت کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا تو دعا کی، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، لما انزلت الی من خیر، جو خیر کی چیز میری طرف تو نازل کرے گا، کہیں سے بھیج دے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، طمع نہیں ہے انسان سے۔ اللہ جل شانہ سے طمع یہ عین بندگی ہے، مخلوق سے طمع یہ مومنین کی خصلت نہیں ہے۔ مخلوق سے نا امیدی یہ عین بندگی ہے، اللہ جل شانہ سے نا امیدی اور یاس یہ کفر ہے۔ مخلوق سے نا امیدی عین بندگی ہے، یہ مجھے نہیں دے سکتا، یہ مجھے نہیں دے سکتا، اس سے میرا کام نہیں ہوتا، اس سے میرا کام نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ میرا رب مجھے دے گا۔ اور خالق سے نا امیدی کفر ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا الکافرون، اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ یہ صفات اپنا کانٹا تبدیل کرنا چاہیے، آپ اپنے رب سے سر تاپا احتیاج اور احتیاط بن جائے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کی ناخنوں تک محتاج بن جائے اللہ کے سامنے، یہ بندگی ہے۔ اور مخلوق سے سر سے لے کر پیر تک آپ مایوس ہو جائیں، یہ بندگی ہے۔ مخلوق کے محتاج ہو گئے، یہ کفر کی طرف لے جائے گا آپ کو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سخت سردی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں ہیں۔ سخت سردی ہے، پہننے کی کوئی چیز نہیں، نیچے ازار ہے، دوتی چادر، اور اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو سردی اور ٹھنڈی ہوا۔ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں، ایک زمانے میں ہم حج کو گئے تھے، میں نے ٹھنڈی ہوا دیکھی تھی، بہت تیز و تند ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی، وہ سینے سے آر پار ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی جبکہ بھاپ بخارات بہت زیادہ ہیں، گاڑیاں، آگ جلتی ہے، گاڑیوں کے اندر بھی جلتی ہے، ہر جگہ جلتی ہے، تو اس زمانے کے اندر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ شام کے قریب ہے چونکہ مدینہ منورہ، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی، لباس نہیں ہوتا تھا، چمڑے کو سوراخ کر کے اس میں سر اندر ڈالا اور آدھا چمڑا نیچے لٹکایا، آدھا پیچھے لٹکایا، آدھا سامنے، اسی حالت میں نکلے۔ بھوک بہت سخت لگی، اب اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہیں، ایک باغ کے پاس سے گزرے ہیں، طمع یہ ہے کہ یہ شخص مجھے مفت دے دے اور نرتوب دا دے، محنت مزدوری کر کے اس سے لے جو ضرورت ہے باس۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جا رہے ہیں، ایک یہودی اپنے پودوں کو پانی دے رہا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو اس نے باغ کے اندر سے بلایا، یا اعرابی حل لک تمرۃ فی دل، ایک ڈول نکال کر ایک کھجور کے بدلے میں مزدوری کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ نکال رہا تھا پانی اور پودوں کو ڈال رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص سے ڈول لیا، اس کا باغ تھا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، ایک ڈول نکالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، وہ اس کے اندر بہہ جاتا ہے نہر میں، اور ایک کھجور اس کو دیتا ہے، پھر دوسرا ڈول نکالا، پھر دوسرا کھجور، اس طرح تیسرا، چوتھا، مٹھی جب بھر گئی جس سے
اس کی جو مخمسے کی حالت تھی، انتہائی سخت بھوک کی، وہ ختم ہو گئی. تو اس کو کہا کہ اپنا ڈول سنبھالو. میں گیا چلا گیا، وہ کھا لیا، اس سے اپنی بھوک کو مٹھایا. اس کو کہتے ہیں قناعت. جو چیز میری ضرورت پوری کرے وہ بس